عنوان: عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب تہذیب جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ایک بدتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے تین معنی مراد لیتے تھے: مہمان نوازی، مظلوم کو پناہ دینا، اپنے قبیلے کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ عرب میں تنہا اور قبیلے کے بغیر رہنا ناممکن تھا، تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ کسی فرد کو نکال دیتا، کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول نہیں کرتا تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، ہمارا انحصار قبیلے پر تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص، ہاں کوئی بچہ ہی چھوٹا سا، ہاں کیوں نہ ہو، کوئی بھی کسی ذمہ داری کا اعلان کر دے، سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار، قبیلے کے عمدین سے بھی کر ضروری ہوتا تھا۔ وعدہ اس پہ قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوا کرتا۔ وعدہ انہیں اپنی جان سے بھی عزیز ہوا کرتا تھا۔ مظلوم کو پناہ دیتے، اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے مظلوم وہ تھا جو ان کے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو، پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کا اپنا قبیلہ باقی قبیلوں بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر باری ہوا کرتا تھا۔ مال غنیمت ایک چوتھائی حصہ قبیلے کے سردار کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال وہ بھی سردار کا ہوا کرتا تھا۔ سردار کی اطاعت قبیلے پر فرض ہوا کرتی تھی۔ قبائلی عصبیت عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا، بے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا، اپنے ہی قبیلے اس پر ظلم اور ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق پر نہ کوئی آواز اٹھاتا اور نہ اس پر کسی کو رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ کسی فرد سے اپنی ذمہ داری کا ہاتھ اٹھا لیتا، یہ ایسے تھا جیسے اسے سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ قبیلے سے علیحدہ ہو جانے والے شخص کی شناخت رہتی، زندگی کی جیسی ضمانت۔ اسے مار دیا جائے یا اسے غلام بنا دیا جائے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا۔ کوئی قبائلی کسی انسان میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا، اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا دیا۔ غلامی کا مطلب تھا انسانوں سے نکل کر جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر دیا جاتا۔ سلمان فارسی کو راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا دیا گیا۔ ہاں غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی۔ غلاموں کی خرید اور فروخت ہوا کرتے تھے۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق ہوا کرتا تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوا کرتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ مالک سے آزادی پانے کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے ایسا انتظام کرنا ناممکن تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی علامت سمجھی جاتی تھیں: اجنبی یا کمزور ہونا اور غلام ہونا، سیاہ فام ہونا۔ عرب معاشرے میں کوئی شخص قتل ہو جاتا، ان کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے احساسات لیتا کہ اس قاتل فرد سے ان کا عقیدہ تھا رسول کا بدلہ نہ لیا جائے، سکون نہیں ملتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کی روح الو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے، وہ روح پیاس پیاس کہتی رہتی ہے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لیا جائے تو اس روح کو سکون آ جاتا۔ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا 10 اونٹ دیا کرتے تھے۔ یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ قبیلے کی تعداد، مال، جانور، صلاحیت اور علاقہ جنگ میں قبیلے کو طاقتور بناتی تھی۔ طاقت ہی سب کچھ تھی۔ کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے۔ کمزور قبیلوں کے لوگوں کے
کچھ بھی حقوق نہ ہوا کرتے تھے اور نہ ہی کوئی ان کے مطالبے ہوا کرتے تھے۔ ہر قبیلہ قاصی تھا، فیصلہ کرنے میں آزاد تھا۔ باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی باپ سے لی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے عام تھا۔ اسی طرح جنگ میں بھی ہزاروں لوگوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ عرب میں رہنے والوں کا اثاثہ یہ ہوا کرتا تھا: خیمہ جو انہیں دھوپ گرمی سے بچاتا تھا، اونٹنی جو سواری ان کے کام آتی، تلوار جو ان کی حفاظت میں کام آتی۔ عورت کو بھی کچھ قبائل اور اثاثہ سمجھتے تھے، اسے بھی دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ جانوروں کا ریوڑ، اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی۔ صحرا کا سخت موسم، ریت میں چلنا اور کئی دن تک چلتے رہنا اور کئی دنوں تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اونٹ 10 دن تک سامان اٹھا کر صحرا میں چل سکتا ہے پانی کے بغیر، اس پر کوئی کمزوری کے آثار نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوا کرتی تھی۔ لگتا تھا کہ اللہ کریم نے یہ جانور صحرا میں رہنے والوں کے لیے ہی پیدا کیے۔ زیادہ اونٹ رکھنے والے کو امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ انعامات بھی اونٹوں کی صورت میں دیا جاتے تھے۔ خچر اور گھوڑے بھی سواری میں کام آیا کرتے تھے، لیکن صحرا کے سخت سفر کے لیے سواری کے لیے مناسب نہیں تھے۔ سفید خچر بہت ہی قیمتی تصور کی جاتی تھی۔ سفید خچر اس زمانے میں شاہی سواری کا درجہ دیا جاتا تھا۔ بھیڑ اور بکریاں بھی پالی جاتی تھیں، ان کا استعمال دودھ اور گوشت کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ بھیڑ بکریاں تجارت کے لیے نہیں پالی جاتی تھیں۔ عرب میں جانوروں کے ساتھ ظلم عام ہوا کرتا تھا۔ زندہ جانوروں کو باندھ کر تیر سے مشق اندازی کی جاتی تھی۔ زندہ جانوروں سے گوشت کاٹ لیا کرتے تھے۔ زندہ جانوروں کی دون اور گردن کاٹ لینا عام تھا۔ زندہ اونٹ کی کوہان اور چربی والی جگہ چکی کاٹ کر کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا تو زندہ جانور اس کی قبر پر باندھ دیتے تھے۔ ایسے جانور کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ جانور بھوک اور پیاس سے مر جاتا۔ کعبہ میں پناہ لینے والوں کی سب قبیلوں کی پناہ تھی، چاہے وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اسے کچھ نہیں کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اپنے سر پر کافی روایتی رومال رکھا کرتے تھے، یہ سخت موسم سے بچاتا ان کے لیے فخر کا نشان بھی تھا۔ عرب میں داڑھی رکھنے کا رواج عام تھا، اس کا تعلق کسی دین سے نہیں تھا۔ اپنی چادر اور پاجامے کو لٹکانا نیچے رکھنا فخر اور تکبر کی علامت سمجھی جاتی۔ عرب کے بچوں کے لیے دودھ پلانے کے لیے معاوضے پر آیا رکھی جاتی تھی۔ دودھ پلانے والی دائیاں بیٹوں کو اپنے گاؤں لے جاتی تھیں۔ بیٹیوں کے لیے دایا گھر پہ رکھی جاتی تھی۔ تمام دنیا کے لوگ حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے، اس لیے ان کی زبان پہ دوسرے ملکوں کے بھی الفاظ ہوا کرتے تھے۔ دودھ پلانے کے علاوہ دیہات میں بچوں کا بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا، خالص عربی زبان سیکھنے کے لیے، ان پر عبور حاصل کرنا بھی تھا۔ عربوں کے لیے ان کی زبان ان کا فخر تھا۔ زیادہ تعداد میں شادیاں کرنا ان کی ثقافت تھی۔ عرب میں بیویوں کی تعداد حد یا کوئی مقرر نہیں تھی۔ شادی میں دولہا دولہے کی عمر کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ لڑکیوں کی شادی 9-10 سال عمر میں کرنا عام تھا۔ بیٹی کی عمر پوتی یا دادی کے برابر بھی ہوتی تو ان کے لیے عام تھا۔ بالکل اسی طرح دولہا کی عمر بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ عورتیں اپنے ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ شادی کے لیے سرپرست کی رضامندی بہت ضروری تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔